کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے، ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ میں آج آپ بھائیوں بزرگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ہم دو تین چیزیں بڑا واضح کر کے رکھنا چاہیں گے۔ نوجوان ہمیں سنتے رہتے ہیں، شروع کی دو تین صفوں میں کچھ اینڈ پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں بزرگ میچور لوگ جو بیٹھے ہیں، آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ یار اس میں اور باقی پارٹیوں میں فرق کیا ہوگا؟ تبدیلی کا نعرہ لے کے لوگ آئے، 100 نئے نعرے لے کے لوگ آئے، آپ کیا نئی چیز لے کے آ رہے ہیں جو ہم آپ کو سپورٹ کریں، کسی اور کو سپورٹ نہ کریں؟ میں بہت سمپل سی بات بتاتا ہوں، ہم 3 قراردادیں لے کے آئیں گے، ہم میں سے کوئی ایک بھی، اب آپ کے ذہن میں ہوگا نئی پارٹی کا یہ تبدیلی کیسے لے آئے گی، کوئی نیا پیغام کیسے لے کے آئے گی؟ ہمارا ایک بندہ بھی اگر الیکٹ ہو کے اسمبلی میں پہنچ جائے تو پہلی قرارداد جو وہ لے کے آئے گا وہ یہ ہوگی کہ تمام ایم این اے ایم پی اے سینیٹر، تمام فورسز کے آفیسرز، تمام پولیس کے آفیسرز، بیوروکریٹس، تمام ججز، 17 اینڈ ابو گریڈ کے تمام آفیسرز اور ایم این اے ایم پی اے سینیٹر کے بچوں پہ لازم کر دیا جائے کہ وہ اپنی تعلیم سرکاری اسکولوں میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ادا کرے گا، تب جا کے 2 نہیں 1 پاکستان بنے گا۔ پہلی قرارداد یہ لے کے آئیں گے ہم۔ دوسری ریزولوشن دیکھیں، 2 نہیں 1 پاکستان اور یکساں تعلیمی نصاب کا چورن ہر پولیٹیکل پارٹی نے آ کے بیچا۔ جب آپ کے ڈی پی او کا بچہ، آپ کے جنرل کا بیچا، آپ کے جج کا بیٹا اور آپ کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا بیٹا بھی اسی اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا جہاں ایک عام غریب کسان مزدور ہاری سپاہی کا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تب جا کے پاکستان مستحکم ہوگا۔ اس بچے پہ بھی توجہ ہوگی جو بچہ بیچارہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اس چیز کو؟ یکساں تعلیمی نصاب کے بغیر، یکساں تعلیمی نظام کے بغیر پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا کہ امیروں کے لیے اور سکول ہوگا اور غریبوں کے لیے اور سکول ہوگا۔ یہ ہوتی ہے عوامی آواز، یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے گونگلو جو ہے وہ آکسفورڈ میں پڑھ کے ادھر آ کے پھر قائد بن جائے۔ سوری، یہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ فلانے کا بیٹا پھر فلانے کا پوتا وہ آگے قائد بنی جا رہی ہے۔ نو، ایک عام کسان مزدور ہاری کا بچے کو بھی اتنا ہی حق ہونا چاہیے سیاست میں آنے کا اور آ کے مقابلہ کرنے کا جتنا ان بڑے بڑے نوابوں وڈیروں اور جاگیرداروں کا حق بنتا ہے۔ دوسری چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوسری قرارداد جو ہم لوگ اسمبلی میں لے کے آئیں گے وہ یہ ہوگی کہ جتنے بھی سینئر آفیسرز ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یا ٹینیور کمپلیٹ ہونے کے بعد 2 سال تک انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں۔ پہلے ان کے بینک اکاؤنٹ چیک ہوں گے، پھر بیگم کے بینک اکاؤنٹ چیک ہوں گے، پھر بچوں کے چیک ہوں گے، پھر فرنٹ مین کے چیک ہوں گے۔ پتہ چلے کہ 1.5 لاکھ تو ہماری تنخواہ تھی، یہ 600 کروڑ کے یا 12 14 20 ارب کے اثاثے تمہارے کہاں سے آ گئے؟ یہ جس دن ہم نے یہ قرارداد لا کے پیش کر دی اسمبلی میں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ منظور کیسے ہوگی؟ وہاں تو سارے چور ڈاکو چکے بیٹھے ہوئے ہیں، قرارداد کیسے منظور ہوگی؟ میرے بزرگوں، آپ کے بھائی نے کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ میں جب 6 گھنٹے اسلام آباد میں جا کے دھرنا دیتا ہوں تو عورت مارچ پہ پابندی لگوا کے اٹھتا ہوں۔ میں 6 گھنٹے جا کے جب دھرنا دیتا ہوں اسلام آباد میں 57 اسلامی ممالک کا اجلاس ناموس رسالت کے معاملے میں بلوا کے آتا ہوں۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی۔ آپ کا بھائی اگر اسمبلی میں 1 سیٹ کے ساتھ یا اس کو لے کے پہنچ گیا یا کسی اور کو لے کے پہنچ گیا، آپ کا کوئی بھی نمائندہ اسمبلی میں پہنچ گیا، ہم قرارداد کے ساتھ یہ بھی چیز ڈالیں گے کہ جناب قرارداد پہ جو ووٹنگ ہوگی وہ اوپن بیلٹ ہوگی۔ پتہ تو چلے گجرانوالے اور سیالکوٹ کا ایم این اے جو ہے یا وہاڑی کا ایم این اے یا لاہور کا ایم این اے جو ہے یا کوئٹے کا ایم این اے جو ہے وہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دے رہا ہے یا خلاف دے رہا ہے۔ اگر خلاف دے رہا ہے تو عوام خود ہی گریبان پکڑنا شروع ہو جائے گی کہ تم وہ چور ہو جو اپنے اثاثے نہیں چیک کرانا چاہتا، تم وہ لٹیرے ہو۔ جس دن یہ قرارداد آ گئی کہ اثاثہ جات چیک کیے جائیں گے پھر ملک سے ہوگا، تو پاکستان سے غداریاں ختم ہو جائیں گی، پاکستان کے راز بکنا ختم ہو جائیں گے، امریکیوں کی دلالیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ ان کو گارنٹی دی جاتی ہے کہ تم جو مرضی پاکستان میں چند چاڑتے رہو، عافیہ صدیقی کو فروخت کر دو، ایمل کانسی کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دو، ابھینندن کو رہا کر دو، کرنل جوزف کو رہا کر دو، یا تم ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر دو، ریٹائرمنٹ کے بعد تو تم نے باہر آ جانا ہے۔ جب تم اپنی سیٹ سے ریٹائر ہوگے، ایم این اے ایم پی اے شپ سے ریٹائر ہوگے، تمہیں ہم لوگ سیکیورٹی دے دیں گے، بیوی بچوں کو ادھر عیاشی کرواتے رہیں گے، یہاں باہر پڑھا لیں گے، تم بس ہمارے جو مفادات ہیں ان کی جنگ لڑو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ 2 سال تک جب انہیں پتا ہوگا کہ جناب ادھر ہی پھر عوام نے گریبان پکڑنا ہے تو پاکستان